أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثابيا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظیم. الحمدللہ. سورہ قصص آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 50 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان بنائے، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دیں. وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً یا البتہ یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتابہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد ما اس کے بعد کہ اہلکنا ہم نے ہلاک کیا القرون الاولی پہلی امتوں کو بصائرہ یہ دلائل ہے، یہ بصیرت کی چیزیں ہیں، للناس سے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ سب نصیحت حاصل کریں. البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی قوموں کو. یہ بصیرت کی چیزیں ہیں لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، وما کنت اور آپ نہیں تھے بجانب الغربی مغربی جانب، وما کنت بجانب الغربی اور آپ نہیں تھے مغربی جانب، اذ قضینا جب ہم نے وحی کی، اذ قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا یا ہم نے وحی کی الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف الامر معاملے کی، وما کنت اور آپ نہیں تھے من الشاہدین مشاہدہ کرنے والوں میں سے، دیکھنے والوں میں سے، آپ دیکھنے والوں میں سے نہ تھے. ولیکننا اور لیکن ہم نے انشأنا ہم نے پیدا کی قرونا کئی امتیں، فتطاول پھر لمبی ہو گئی علیہم ان پر العمر عمر.
ہم نے پیدا کیے کئی قوموں کو، بس دراز ہو گئی، لمبی ہو گئی ان پر عمر، ان کی عمر یا ان کی زندگی۔ وما کنت، اور آپ نہیں تھے، ساویًا، ٹھہرنے والے، فی اہلی، رہنے والے یا ٹھہرنے والے، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں، تتلو، آپ تلاوت کرتے ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، ولیکن، اور لیکن ہم ہے مرسلین، بھیجنے والے، اور لیکن ہم ہے بھیجنے والے۔ وما کنت، اور نہیں تھے آپ، بجانب الطور، طور کی جانب، اذ نادینا، جب ہم نے آواز دی، ولیکن، اور لیکن، رحمتاً، رحمت ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوما، لوگوں کو، لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، ما آتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت حاصل کریں۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، ان تصیبہم، کہ پہنچتی انہیں، مصیبتن، کوئی مصیبت، بما، اس وجہ سے، جو قدمت ایدیہم، آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فیقولو، تو وہ سب کہتے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لولا ارسلتا، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف، رسولہ، کوئی رسول، کیوں نہیں بھیجا آپ نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع، تو ہم پیروی کرتے، آیاتی کا، تیری آیات کی، ونکون، اور ہم ہو جاتے، من المؤمنین، ایمان لانے والوں میں سے، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ فلما، پھر جب آ گیا ان کے پاس، الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، انہوں نے کہا، لولا اوتیا، کیوں نہیں دیا گیا، مثلا، اس کی مثل، ما اوتیا، جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اولم، اور بلا کیا نہیں، یکفرو، ان سب نے انکار، اور بلا کیا ان سب نے انکار نہیں کیا، بما، ان کا، جو اوتیا، دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، من قبل، اس سے پہلے، قالوا، انہوں نے کہا، سحرانی، دونوں جادوگر ہے، تظاہرا، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان بکل کافرون، بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں، بے شک ہم ہر ایک کا کیا کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فأتوا بکتاب، تم سب لے آؤ کوئی کتاب، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہوا اہدا، جو زیادہ ہدایت والی ہو، منہما، ان دونوں سے، اتبعہ، میں پیروی کروں گا اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر ان سب نے قبول نہ کیا، لَكَ، تمہارے لیے، پھر اگر ان سب نے قبول نہ کی آپ کی بات، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما یتبعون، کہ بے شک وہ سب پیروی کرتے ہیں، اہواءہم، اپنی خواہشات کی، ومن اضل، اور کون زیادہ گمراہ ہے، ممن، اس سے، جو اتبع، پیروی کرے، ہوا ہو، اپنی خواہش کی، بغیر ہدا، ہدایت کے بغیر، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جو بعد میں آئے ہیں تو ترجمہ بھی ساتھ میں دوبارہ آتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ توجہ سے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ ترجمہ بھی تفسیر میں آتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ ترجمے کی سمجھ آ گئی سب کو؟ تو اس سے پہلے جو رکوعات گزرے ہیں اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کے کچھ حالات بیان کیے ہیں، اور پھر ان پہ آنے والی مشکلات کا ذکر کیا۔ ایک قبطی کے قتل کے بعد آپ مدین تشریف لے گئے، 10 سال کے بعد واپس آ رہے تھے کہ راستے میں
कोह तूर पे अल्लाह ताला ने आपको नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। आसा और यद बैज़ा जैसी अजीम निशानियां देकर फ़िरौन और उसके हवारियों के पास तबलीग के लिए भेजा। वो सब मगरूर लोग थे, निशानियां देखकर भी ईमान न लाए, तो जिसका नतीजा बिल आखिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन सब सरकशों को समंदर में गर्क कर दिया। तो फरमाया कि ये लोग कुफ्र, शिरक और जुल्म और ज्यादती के पेशवा थे। देखो इनका कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ। दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी गई और आखिरत में तो आज़ाब के तौर पर उनकी शक्लें ही तब्दील हो जाएंगी और फिर ये हमेशा के लिए जहन्नुम के ईंधन बन जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की बैसत दो अक़वाम की तरफ थी। एक तो फ़िरौन की क़िब्ती कौम थी और दूसरी आपकी अपनी कौम बनी इसराइल थी। इस मकाम पे अल्लाह ताला ने अपनी अजीम शान किताब तौरात के नुज़ूल का जिक्र किया, जो आपकी कौम बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए अता की गई। बनी इसराइल जब बहर कुलज़ुम को अबूर करके सहराए सीना पे पहुंचे तो वो फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद हो चुके थे। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि पहले तो हमने ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर की थी और फ़िरौनी कानून के असीर थे, अब हम आज़ाद हैं तो हमारे लिए कोई कानून होना चाहिए जिस पर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अमल करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की तो हुक्म हुआ कि 40 दिन तक कोह तूर पे एतिकाफ में बैठो, तो मैं तुम्हें किताब यानी तौरात अता करूंगा। तौरात का माना ही कानून है। तो उसी किताब के बारे में इरशाद यहाँ पे होता है, वलक़द आतैना मूसल किताब, अलबत्ता तहकीक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब यानी तौरात अता फरमाई। जिसका जिक्र कुरान मजीद की बहुत सी सूरतों में आता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद की बहुत सी सूरतों में आता है। आसमानी किताबों में सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद को हासिल है और दूसरे नंबर पे तौरात, तीसरे नंबर पे इंजील और चौथे नंबर पे ज़बूर है। उसके बाद छोटे छोटे सहीफ़े भी हैं जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर मुख्तलिफ ज़मानों में नाजिल फरमाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता फरमाई। मिन बअदि मा अहलकनल कुरून ऊला, बाद उसके कि हमने पहली कौमों को हलाक किया। कुरून कर्नुन की जमा है जिसका माना होता है जमात, कौम, ग्रोह। ये एक दौर के लोग जो है, ये भी इसका माना होता है। पहली अक़वाम में से कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत और मदियन वालों को अल्लाह ताला ने हलाक किया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत का भी जिक्र हुआ है। तो फरमाया कि हमने बहुत सी जमातों को हलाक करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात यानी तौरात जो है वो नाजिल की, उसको दी। और तौरात की हैसियत को अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया, बसाइर लिन्नास, इसमें लोगों के लिए बसीरत की चीज़ें हैं। सूरतुल आराफ में कुरान मजीद के बारे में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। बसारत ज़ाहिरी आंख से देखने को कहते हैं, जबकि बसीरत से मुराद दिल की रोशनी होती है। अल्लाह ताला इंसानों के दिलों में जो रोशनी, नूर, फहम और फरासत पैदा कर देता है वही बसीरत कहलाती है। जिस फर्द या कौम में ये चीज़ ना पाई जाती हो वो ज़ाहिरी आंखें रखने के बावजूद अंधी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पूरी कौम नूह को मा सिवाय अहले ईमान के कि इन्नहुम कानू कौमन आमीन अंधी कौम कहा है। उन्होंने दिल की आंखों से अल्लाह ताला की जलीलुल कदर नबी नूह अलैहिस्सलाम को ना पहचाना। अल्लाह ताला ने सूरह हज में इसकी मजीद भी वजाहत फरमा दी।
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کہ ایسے لوگوں کی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان کے سینوں میں پڑے ہوئے دل جو ہے وہ بینائی سے محروم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تورات میں بصیرت کی باتیں جنہیں دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر ان پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تورات کی دوسری خصوصیت وہودا یعنی ہدایت ہے۔ جب انسان میں فہر و فراست پیدا ہو جائے، عقل و شعور آ جائے، حق اور باطل کی پہچان ہونے لگے، تو پھر اس کو ہدایت میسر آتی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ قرآن مجید بھی اہل ایمان کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے۔ منافق آدمی فہم و فراست سے محروم ہوتا ہے، لہذا وہ دین کی سمجھ سے بھی عاری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین میں فہم و فراست، فقاہت اور سمجھ عطا کرتا ہے، مگر منافق اس سے محروم رہتے ہیں۔ کفار و مشرکین کے دلوں پر بھی کفر اور شرک کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں۔ بدعتی لوگ بھی ہدایت کی روشنی سے بے بہرا رہتے ہیں، ان کے دلوں پہ بھی حجاب پڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ہدایت میسر نہیں آتی۔ ہدایت تو تب ملے گی جب عقیدہ، عمل اور اخلاق درست ہوگا۔ اور تورات کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی، ورحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ جب انسان کے دل میں صحیح سمجھ اور فہم پیدا ہو جائے اور وہ صحیح راستے پہ گامزن ہونے لگے، اپنا عقیدہ، اخلاق اور عمل درست کر لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی قربت، اس کی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی مہربانیاں اور نوازشیں شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا تورات میں تین چیزیں یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کریں۔ جی بات سمجھ آ رہی سب کو؟ جی آگے چلیں۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت، وحی الہی کی حقانیت کے طور پہ یہ بات بیان فرمائی ہے، اور ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر، ناظر اور عالم الغیب ہونے کی صراحتاً نفی ہوتی ہے۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، کہ آپ اس وقت مغربی جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے معاملے کا فیصلہ کیا۔ اس مغربی جانب سے صحرائے سینا کا وہ پہاڑ مراد ہے جہاں سلسلہ کوہ طور بھی ہے اور جہاں موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت عطا ہوئے تھے۔ تو یہ علاقہ حجاز سے مغربی جانب ہے، اسی لیے فرمایا کہ آپ اس وقت مغربی جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا فیصلہ کیا تھا۔ وما كنت من الشاہدین، اور آپ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھنے والے بھی نہیں تھے جو یہ واقعات دیکھ کر بیان کیے ہوں۔ گویا آپ کے حاضر اور ناظر ہونے کی صراحت کے ساتھ نفی کی گئی ہے۔ آگے سورت کے آخر میں بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی ہے جس میں یہ سارے واقعات آ رہے ہیں، ورنہ آپ کو ان کا کیا علم تھا؟ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں نے بلا وجہ حاضر، ناظر اور علم غیب کا عقیدہ گھڑ لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی صفات مختصہ میں شامل ہے، ان میں کوئی دوسری ہستی شریک نہیں ہے۔
صفت خلق، صفت تدبیر اور اختیار، یہ سب صفات مختصہ ہے۔ بہرحال فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مغربی جانب نبوت عطا فرمائی تو آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ مگر ہم نے بہت سی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر زندگی دراز ہو گئی، وہ سرکشی، ظلم اور زیادتی کے مرتکب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ گزشتہ آیات میں فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، آپ مدین والوں میں بھی مقیم نہیں تھے، تتلو علیہم آیاتنا، کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے۔ مدین کے واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ہی آپ کو بتلائے ہیں۔ آپ کوئی عالم الغیب تو نہیں ہے، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، مگر ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، ہم ان پر وحی نازل کر کے سابقہ واقعات سے آگاہ کرتے ہیں، آئندہ حالات سے مطلع کرتے ہیں، اور پھر انہیں ایک لائحہ عمل عطا کر کے تبلیغ کا حکم دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرماتے، ایک یہودی نے تحقیق کے بارے میں سوال کیا، تخلیق کے بارے میں، ایک یہودی نے تخلیق کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے قدر سکوت کے بعد جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہودی نے جب مجھ سے سوال کیا تو مجھے جواب معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو نازل فرما کے سوال کا جواب بھیج دیا، جو یہودی کے علم کے مطابق بھی درست تھا، تو وہ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ اس سے پہلے، اس سے بھی آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا، اور آپ طور کے کنارے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی کہ اے موسیٰ، آپ وادی مقدس میں ہے، اپنے جوتے اتار دے، میں نے تجھے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، اب تم میرا پیغام فرعون اور اس کے سرداروں کو جا کے پہنچاؤ۔ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ تو تیرے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے جو تمہیں ان حالات سے مطلع کر رہا ہے، ورنہ تم تو وہاں پہ حاضر نہیں تھے، ورنہ تم تو وہاں پہ حاضر نہیں تھے۔ تو فرمایا یہ رحمت ہے تیرے پروردگار کی طرف سے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے اہل عرب مراد ہے کہ ان کے پاس طویل عرصے تک کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ عرب بھی ابتدا میں صحیح دین ابراہیمی پہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500 سال پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی، لوگوں کے اکثریت جو ہے وہ مشرک ہو گئی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا۔ یہاں پر قومن کا لفظ خاص طور پہ توجہ طلب ہے۔ آپ کی پہلی حیثیت تو قومی نبی کی ہے کہ آپ سرزمین عرب میں ربوں میں مبعوث ہوئے، اور تبلیغ کی ابتدا بھی یہی سے ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے یہ بھی کہلوایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، لتنذر ام القری ومن حولها، تاکہ مکے اور مکے کے ارد گرد لوگوں کو کیا کروں، ڈراؤں۔
اور ان کو بھی ومن بلغ، جہاں تک یہ قرآن پہنچے۔ مطلب یہ کہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا یہ پیغام پہنچے گا، اور میں ان سب کے کو ہی ڈرانے والا ہوں، یعنی ان سب کے لیے نبی اور رسول ہوں۔ تو گویا اس اعتبار سے آپ بین الاقوامی نبی بھی ہے، قریش اور عربوں کی سعادت بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے، جبکہ تمام اقوام عالم کی سعادت کی وابستگی بھی آپ ہی کے ساتھ ہے۔ خدا کا فرمان ہے کہ آپ عربوں کے معلم ہیں، اور میرا یہ پیغام ان کے ذریعے اقوام عالم تک پہنچے گا۔ چنانچہ قرآن مجید کے مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ کیا کریں، نصیحت حاصل کریں، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مکی اور عرب کے مشرکین کا خاص طور پہ شکوہ کیا ہے، اور اس ضمن میں نزول قرآن کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ ولولا ان تصیبہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، اور اگر ایسا نہ ہوتا اور ان لوگوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کبھی مصیبت پہنچتی، فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، تو یہ لوگ کہہ اٹھتے، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف رسول کیوں بھیجا، تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا، لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو جاتے، اور ہم بھی ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ ابتدا میں بتا چکا ہوں کہ بھائی کافی عرصے تک اہل عرب میں کوئی نبی نہیں آیا، نہ کتاب آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے فرما دیا ہے کہ اگر ہم نبی آخر الزمان کو بھی عربوں میں مبعوث نہ کرتے اور پھر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جو ہمیں صراط مستقیم کی تعلیم دیتا، ہم عذاب الہی سے بچ جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے گویا اپنا آخری نبی اور آخری کتاب نازل کر کے مشرکین عرب کا منہ بند کر دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں اس قسم کا خطاب اہل کتاب سے بھی کیا گیا ہے کہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہنا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، دیکھ لو تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ چکا ہے، اب تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ملک اور قوم میں اپنے انبیاء مبعوث فرما کر لوگوں کو حق اور باطل سے آگاہ کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہمیں سزا کیسی دی جا رہی ہے، جبکہ ہمیں بتلانے والا کوئی رسول تو آیا ہی نہیں ہے۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ ہی چلتے رہے، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنا آخری رسول اور کتاب بھیج کے یہ تمام اعتراضات جو تھے یہ ختم کر دیے۔ پہلے تو وہ رسول کے نہ آنے کا عذر پیش کرتے تھے، فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، یعنی اللہ کا آخری نبی مبعوث ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بھی نازل فرما دی، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو وہ کہنے لگے ویسے ہی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ یہ دوسرا اعتراض کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو عصا اور ید بیضاء جیسے عجیب معجزات عطا کیے گئے تھے، ویسے معجزات نبی آخر الزمان کو کیوں نہیں دیے گئے؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری تورات تختیوں پہ لکھی لکھائی بیک وقت دی گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے پھر بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا انکار ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین عرب اب تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا حوالہ دیتے ہیں اور ویسے ہی چیز کو تسلیم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، مگر ذرا ان سے پوچھئے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا وہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو
عطا کی گئی چیزوں کا انکار نہیں کر چکے؟ جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا، قالوا سحران تظاہرا، تو وہ کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہے جو ایک دوسرے کے موافق بن کر آ گئے ہیں، جو ایک دوسرے کے مددگار بن کے آئے ہیں۔ ان دونوں کا مشن ایک ہی ہے، ہم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقالوا ان بكل کافرون، اور وہ کہنے لگے ہم سب کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا کہ اگر ایسی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتے تو ہم تسلیم کرتے۔ پھر جب یہودیوں سے تبادلہ خیال کیا تو پتہ چلا کہ تورات کی باتیں تو ہمارے خلاف پڑتی ہے۔ مثلا تورات میں بت پرستی کو کفر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو برحق قرار دیا گیا ہے، اور یہ کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ جو ہے حرام ہے۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نشانیاں بھی ملتی ہے جو آپ پہ صادق آتی ہے، تو پھر کہنے لگے ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں نہ قرآن مجید کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں ہماری خلاف جاتی ہے۔ جب کتابوں کا انکار کیا تو رسولوں کا بھی انکار کر دیا۔ موسیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو جادوگر کہہ دیا، تو واضح ہے کہ قرآن مجید اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات کی بہت سی باتیں اب بھی قرآن مجید کے مطابق ہے، اگرچہ اہل کتاب نے اس کتاب میں بہت زیادہ تحریفات کر دی ہے۔ پھر آگے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، ظالموں کہ اگر تمہیں تورات اور قرآن مجید جو ہے منظور نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور کتاب لے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور کتاب لے کے آؤ، ہوا اہدی منہما، جو ان دونوں سابقہ کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو۔ اگر تم کر سکتے ہو تو وہ ایسی کتاب ہو تبع ہو تاکہ میں بھی اس کتاب کی پیروی کر لوں۔ تو فرمایا اس چیلنج کو قبول کرو ان کو تم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ تو مشرکین سے خطاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بھی بار بار یہ کیا ہے کہ تم اپنی تورات کے احکام پہ عمل نہیں کرتے، حالانکہ تورات اور قرآن کے بہت سے احکامات بھی ملتے جلتے ہیں، مگر تم انکار کر رہے ہو۔ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَأْتُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو تورات کو دیکھو اور اس کے مطابق جو ہے کتاب لے کے آؤ۔ تم نے کون سا دین اختیار کیا ہوا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات کا جواب نہ دے سکے، یعنی چیلنج کو قبول نہ کریں، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، تو آپ یقین کریں کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام کو مسترد کر کے خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کرنا یہ اہل شیطان کا اتباع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو شیطان کے نقش قدم پہ چلے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کے کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر خواہشات کا اتباع کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا ہے، وہ اسی طرح خواہشات کی پیروی کر رہا ہے جس طرح معبود برحق کی اطاعت کرنی چاہیے۔ غرض ہے کہ خواہش نفسانی بدترین معبود ہے جس کی اطاعت کی جائے، اور یہی گمراہی کا سبب ہے۔ خواہشات میں انفرادی، اجتماعی، قومی، ملکی، ہر قسم کی خواہشات شامل ہے۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، وہ ہمیشہ اس سے محروم رہتے ہیں۔ صراط مستقیم انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن میں حقیقت کو پانے کی طلب ہوتی ہے۔ جو لوگ کفر، شرک اور بدعات پہ اڑے رہتے ہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کا فیصلہ یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں
جس گمراہی کی دلدل میں پھنسنا چاہتے ہیں ادھر ہی کی توفیق دے دیتے ہیں ہم ان کو. ان کا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے. مطلب یہ کہ ظلم کی موجودگی میں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں اور ہماری نسلوں کو ظلم سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن مجید کے احکامات پہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان بنا دے، قرآن کا صحیح فہم نصیب فرما دے، اور ہمیں قرآن، حدیث، فقہ اور ان سے متعلقہ علوم اور فنون کی ایسی خدمت نصیب فرما دے جو قیامت تک قائم دائم رہے، اور قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کی ضروریات کو پوری کر سکے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. اور ایسا دینی ادارہ، دینی مرکز ہمیں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں جو عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے مرکز رشد و ہدایت بن سکے، اور قیامت تک قائم دائم رہے، قیامت تک اس کے فیوز اور برکات انوارات جاری رہے، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.